مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر مفتی قاری محمد اظہار چشتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے دلوں کو منور فرمائے. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. اور اونچی. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ غوثیہ. سرکار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، لجپال کی آمد، غمخوار کی آمد. نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیب الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلی آلہ وعطرتہ وازواجہ امہات المؤمنین وعلی جمیع اصحابہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وامتہ اجمعین. عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں.
تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس پہ سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے محبوب خدا، تاجدار بطحا، قبلہ کونین، سرکار دو عالم، نور مجسم، حبیب کبریا، احمد مجتبی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی پاک اور مقدس بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حضرات گرامی قدر، عزت مآب، واجب الاحترام، فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا قاری محمد معروف صاحب اور دیگر ان کے رفقاء، تمام اہل محلہ اور انتظامیہ جامع مسجد نوری، یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا چرچا کرنے کے لیے بندوں کا انتخاب فرماتا ہے۔ ہر کسی کو یہ دولت میسر نہیں آتی۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ یہ نیازی صاحب نے کتنا پیارا عقیدہ اور نظریہ دیا ہے، کتنا پیارا خیال پیش کیا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں۔ بظاہر اسباب کی دنیا میں انتظامات کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، یعنی بظاہر انتظام کیا ہے مرکزی جامع مسجد نوری کی انتظامیہ نے محافل کا، دوستوں کو دعوت دی، علماء کو خطاب کے لیے بلایا، انتظام کیا لنگر کا، یہ سارا ماحول بنانے میں کوشش اور کاوش بظاہر آپ لوگوں نے کی، لیکن محبوب کی محفل کو سجانے والے محبوب ہی ہیں۔ وہ اپنی محفل سجانے کے لیے، اہتمام کرنے کے لیے، محفل میں آنے کے لیے خود اپنے غلاموں کا انتخاب کرتے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، مت خود سجانے والے ہیں وہ۔ یہ ڈیوٹی لگانے کے لیے انتخاب ان کا ہوتا ہے کہ کس کس کو اپنے کام کے لیے منتخب کرنا ہے۔ سجاتے محبوب ہی ہیں۔ پھر جب محفل سج جاتی ہے کہتے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بستر سے اٹھ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر، اپنے بیوی بچوں سے کٹ کر، سارے نظام دنیا سے ہٹ کر ان محافل میں بیٹھنے کے لیے خود بخود کوئی نہیں آ جاتا۔
سرکار مدینہ بلاتے ہیں تو دل کھینچے چلے آتے ہیں. کہتے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں. وہ لوگ اپنے مقدر کے بادشاہ ہیں. وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور نیک بخت ہیں. کون؟ فرمایا جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں وہ ایسے لوگ نہیں ہوتے، وہ بڑے مقدر کے حامل لوگ ہوتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے پیارے محبوب، تو نے لوگوں کو رشد و ہدایت کے پیغام دیے، تو نے لوگوں کو میری عبادت کے سلیقے سکھائے، تو نے لوگوں کو میری توحید کا پیغام دیا، تو نے لوگوں کو وحدانیت کے اسرار بتائے، تو نے لوگوں کو شرک اور بت پرستی کی دلالتوں اور جہالتوں سے نکالا. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کر. یا اللہ کون سا؟ فرمایا اپنا ذکر بھی کر. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اے پیارے محبوب، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کر. تیرے رب نے جو تجھے نعمتیں دی ہیں، تیرے رب نے جو تجھے مہربانیاں تجھ پر کی ہیں. اور یہ حکم دینے سے پہلے اسی سورت کا آغاز کہاں سے کیا؟ وَالضُّحَىٰ، جس کا معنی بعض نے یہ کیا کہ چہرہ مصطفیٰ کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، زلف عنبری کی قسم. ما ودعک ربک وما قلا، تیرا رب تجھ سے کبھی جدا نہیں ہوا، نہ کبھی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور پیارے محبوب، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والے لمحے میں تیری عزتوں کو، تیری رفعتوں کو، تیرے مقامات کو، تیرے درجات کو، تیرے مراتب کو ترقیاں ہی ترقیاں ملتی جائیں گی. یہ ساری شانیں دے کر فرمایا اے پیارے محبوب، جو تیرے رب نے تجھ پر نعمتیں دی ہیں ان کا چرچا کر، ان کا. تو والضحیٰ، چڑھتے ہوئے دن کی قسم. واللیل اذا سجا، چھائی ہوئی رات کی قسم. اور اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی کیا کہ والضحیٰ، اہل بیت اطہار کے مردوں کی قسم. واللیل اذا سجا، اہل بیت اطہار کی خواتین کی قسم. بعض نے اس کا معنی یہ بھی کیا کہ والضحیٰ، اے پیارے محبوب، تیرے ان شانوں کی قسم جو لوگوں کی سمجھ میں آ جاتی ہیں. واللیل اذا سجا، اے پیارے محبوب، تیرے ان مراتب کی قسم جو کسی کی عقل میں آنے والے ہی نہیں ہیں. والضحیٰ، اے پیارے محبوب، تیرے ظاہر وجود کی قسم. واللیل اذا سجا، محبوب تیرے باطن کی قسم. اتنی قسمیں لے کر جب فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا چرچا کر، تو ان نعمتوں میں یہ بھی تو حکم ہو گیا نا کہ اے پیارے محبوب، جو اللہ نے تجھے حسن دیا ہے اس حسن کا تذکرہ کر. اے پیارے، جو اللہ نے تجھے کمال دیے ہیں ان کمالات کا تذکرہ کر. اے پیارے، جو رب نے تجھے اپنی ذات کے ساتھ قرب دیا ہے اس قرب کا ذکر کر. اور تجھے جو اللہ نے ہر گھڑی بڑھنے والے درجات اور مراتب دیے ہیں ان درجات اور مراتب کا ذکر کر.
جب رب محبوب سے کہہ رہا ہو کہ اے پیارے محبوب تو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کر، تو کیا پھر محبوب نے نہ کیا ہوگا؟ بولیے بولیے، نہیں کیا ہوگا؟ یقیناً کیا۔ اور اب تک جتنے بھی چرچے ہو رہے ہیں، جتنے بھی تذکرے ہو رہے ہیں، جتنی بھی محافل ہو رہی ہیں، جتنے بھی پروگرام میلاد کے سجائے جا رہے ہیں، نیازی صاحب نے یہ شعر پڑھ کر ہمیں یہ نظریہ دیا کہ مت سمجھو ہم کر رہے ہیں، ہمیں محبوب کی محفل کو محبوب سجا رہے ہیں۔ آج دو کتابڑیاں پڑھنے والے ملا، جن کے اپنے علم کی حقیقت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا صدقہ کچھ رب نے خیرات دی ہے، بلکہ یوں کہو کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور سے انہیں بھیک اور خیرات ملی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، واللہ یعطی، اللہ مجھے دیتا ہے، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، جب اللہ رب العزت دیتا ہے تو وہ مجھے دیتا ہے، پھر آگے جس کو بھی پہنچانا ہوتا ہے وہ میں پہنچاتا ہوں۔ تو کیا خیال ہے، علماء کو علم ملا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور سے ملا۔ اور یہ بات بھی سنیے، تمام اہل علم کے علم کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس علم والے کو ہی آپ عالم کہتے ہیں نا؟ الجبرا پڑھنے والے کو کوئی عالم تو نہیں کہتا، فزکس پڑھنے والے کو، بیالوجی پڑھنے والے کو کوئی عالم تو نہیں کہتا، ڈاکٹریٹ کر لے کوئی عالم تو نہیں بنتا، کسی ریاضی کے ماہر کو عالم کوئی نہیں کہتا، کوئی کسی انگریزی کے پروفیسر کو کوئی عالم نہیں کہتا۔ عالم اسی کو کہتا ہے جو قرآن جانتا ہو، جو مصطفیٰ کا فرمان جانتا ہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی کو عالم کہا جاتا ہے نا۔ تو اگر قرآن ملا تو زبان مصطفیٰ سے، اگر حدیث ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں چلیں، رب کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، چہرے پہ تبسم آئے تو فرمان ہو والضحی، زلفیں بکھرے تو واللیل اذا سجا، اور بات سینہ مصطفیٰ کی ہو تو الم نشرح لک صدرک، بات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہو تو رب کہے ید اللہ فوق ایدیہم، جن کی اداؤں سے قرآن بنے، جن کی اداؤں سے قرآن بنے، اور جن کے قلب پر قرآن اترے، اور جس کی زبان کھلے تو دنیا والوں کو اللہ کا کلام ملے، یہ تو قرآن کی حقیقت ہے۔ اب حدیث کی حقیقت سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے، حدیث بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو وہ چلنا
چلنے کا وہ انداز سنت بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنے تیرا علم بنے، وہ کھائیں پیئیں تیرا علم بنے، وہ جوتا مبارک پہنے تیرا علم بنے، وہ نلین مبارک اتارے تیرا علم بنے، وہ غسل فرمائے تیرا علم بنے، وہ وضو فرمائے تیرا علم بنے۔ ارے کہ جن کے جوتوں کے خیرات تیرا علم ہے، اس علم سے تو اس مصطفیٰ کو تولتا ہے۔ تیرے علم کی حقیقت کتنی ہے؟ توجہ ہے؟ کائنات کے علم والے اپنے علم کی حقیقت کو جانیں کہ ہمارے علم کی حقیقت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم اٹھاتے ہیں ہمیں علم ملتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم رکھتے ہیں ہمیں علم ملتا ہے، وہ بیدار ہوتے ہیں ہمیں علم ملتا ہے، وہ سوتے ہیں آرام فرماتے ہیں ہمارا علم بنتا ہے۔ علم والوں کے علم کی حقیقت ہے رسول اللہ کی ادائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اور قرآن جاننے والوں تمہارے قرآن جاننے کی حقیقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھلی تمہیں قرآن ملا۔ تو رسول اللہ کے قدموں کی دھوڑ لے کر ان کے امامے کو تولتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ علم کی خیرات ہے، ان کے در سے خیرات لو، ان کے قدموں سے علم لو، اور پھر اسی علم میں ان کو تولنے لگ جاؤ۔ تم سے بڑا بغیرت بھی کوئی نہیں، تم سے بڑا غدار بھی کوئی نہیں، تم سے بڑا پھر کوئی گستاخ بھی کوئی نہ ہوگا۔ دو کتابڑیاں پڑھنے والے آج باتیں کرتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، میں اور تجھ پہ کوئی میرے آقا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اگر کچھ اور نہیں مانتے تو جس نے تمہیں کلمہ پڑھایا ہے تم اس کا میلاد منانے پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہو۔ کی خیال ہے؟ سولنگ لگا دے کوئی تو دے نا دی تختی لگ جاندی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا شہر بنایا کوفے کا۔ کوفہ شہر حضرت عمر بن خطاب نے آباد کیا تھا، سمجھ آئی ہے؟ اس کی بنیاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے رکھی، اس کا نقشہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کی تعمیرات کے ڈیزائن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود منتخب فرمائے۔ تختی تے کوئی نہیں لائی اپنے نا دی، بات سمجھ آئی ہے؟ شہر پر اپنے نام کی تختی نہیں لگائی۔ تم سڑک بناؤ تو تختی لگاتے ہو، تم سوئی گیس کا افتتاح کرو تو تختی لگاتے ہو۔ یہاں سوال کوئی نہیں اٹھاتا کہ صحابہ کرام نے تو اپنے نام کی سلیٹ کوئی نہیں لگوائی تھی۔ تمہاری تو مسجدوں میں بھی تختیاں لگی ہوئی ہیں کہ یہ فلاں شیخ عرب، فلاں شیخ، کوئی شیخ عرب ہے، کوئی شیخ نجد ہے، اس نے فنڈ دیا ہے تو ہماری مسجد بنی ہے۔ مسجد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بنائی تھی، میرے نبی نے تختی تو نہیں لگائی۔ یہ دنیا دار کی کام نہیں ہے نا، یہ تو دین تک کا حصہ نا مسجد بنانا۔ تو کبھی کسی نے سوال نہیں اٹھایا
صحابہ نے تختی لگائی، صحابہ نے بورڈ لگائے، صحابہ نے نام لکھے اپنے، صحابہ نے افتتاحی تقریبیں کی۔ اگر ادھر اعتراض نہیں ہوتا تو پھر ادھر اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ صحابہ نے میلاد منایا۔ اور آج یہی تو میں نے یہاں آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ ہاں صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رہے، ہم لوگ میلاد مناتے ہیں، ہمارا ایک اسلوب اور طریقہ ہوتا ہے محفل میلاد کا، جلوس میلاد کا، اور ترکی میں بھی جلوس نکلتا ہے، اس کا اپنا ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے، چچینیا میں بھی جلوس میلاد کا نکلتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا آپ فیس بک پر، نیٹ پر، تو مختلف علاقوں میں محافل میلاد کے طریقے مختلف ہیں۔ ہے میلاد کی محفل لیکن انداز مختلف ہے میلاد کی محفل لیکن طریقے مختلف ہیں۔ خود اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ جب میلاد کا جلوس گجر پیر کی طرف سے نکالا جاتا ہے اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، جب میلاد کا جلوس دعوت اسلامی نکالتی ہے اس کا ایک اور رنگ ہوتا ہے، جب جلوس منہاج القرآن کی طرف سے ادارہ نوریہ رضویہ قبلہ سید ہدایت رسول شاہ صاحب کا لگایا ہوا گلشن، جب وہ لوگ جلوس نکالتے ہیں تو ان کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، جب عام لوگ جلوس نکالتے ہیں ان کا ایک اور انداز ہوتا ہے۔ مطلب یہ کام تو سارے کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے مزاج کے مطابق طریقے مختلف ہیں، طریقے مختلف ہیں، اپنے اپنے علاقے کے مطابق طریقے مختلف ہیں۔ اور یہ میلاد صدیوں سے ہوتا چلا جا آ رہا ہے، اپنے اپنے زمانے کے مطابق طریقے مختلف، اپنے اپنے علاقے کے مطابق طریقے مختلف، اپنے اپنے مزاج کے مطابق طریقے مختلف۔ تو میں کہوں گا ہاں میلاد صحابہ نے بھی منایا لیکن اس دور کے مطابق ان کا طریقہ مختلف تھا۔ تم انداز، اسلوب اور طریقے کو نہ دیکھو، تم ایک اصل اور بنیادی بات کو دیکھو۔ اصل اور مثال کے طور پر میں مسئلہ سمجھانے کے لیے یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ دو آدمی اپنے اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہیں تو دونوں کی شادیاں ایک جیسی ہوتی ہیں؟ ایک بندہ گھر میں کرتا ہے مختصر مہمان بلا کر، ایک بندہ وہ شادی ہال میں جا کر کرتا ہے، کوئی دوسرا وہ مارکی میں جا کے کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ شادی کرتا ہے تو کوئی ایسا بھی ہے کہ جو تمبو بناتے ہیں اور ٹینٹ وغیرہ لگا کر شادی کرتے ہیں، کوئی خدمت کے لیے باہر سے جو ہے وہ سروس ٹیم بلاتا ہے، کوئی خود ہی اپنے مہمانوں کو ڈیل کر لیتا ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ ایک نے شادی کی ہے دوسرے نے شادی نہیں کی؟ بنیادی طور پر تو ہے نا نکاح کرنا، تو دیکھا طریقے کو نہیں جائے گا، دیکھا اصل بنیادی جوہر کو جائے گا کہ وہ پایا جا رہا ہے، نکاح ہوا ہے، وہ جس طریقے سے بھی ہوا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو پھر اسی طرح میلاد نام ہے مل کر جمع ہو کر ذکر مصطفیٰ کرنے کا۔ کوئی مسجد میں جمع ہو کر ذکر مصطفیٰ کرے، کوئی گلی اور بازار میں جمع ہو کر ذکر مصطفیٰ کرے، کوئی کسی کے گھر میں اکٹھے ہو کر ذکر مصطفیٰ کرے،
ارے جس انداز سے بھی کرے، جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو گیا تو مان لو کہ میلاد ہو گیا۔ دیکھنا تو اصل جوہر کو ہے نا، دیکھنا طریقے کو نہیں، دیکھنا انداز کو نہیں۔ تو پھر سنیے، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صحابہ کرام کے دور میں محفل میلاد کیسے کیسے ہوتی تھی، کیسے کیسے ہوتی تھی۔ مختلف سندوں سے یہ حدیث مروی ہے، فرمان رسالت صلی اللہ تعالی وسلم، جس کو زاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے بھی ذکر کیا ہے، جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، دیگر مجموع الزوائد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس کو الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ کیا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے بعد اپنا عقیقہ کیا۔ بعثت کا مطلب کیا ہے؟ اعلان نبوت کے بعد کیا کیا؟ عقا عن نفسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ کیا۔ اس حدیث پر گفتگو کی جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں، فرماتے ہیں کہ عقیقہ تو میرے نبی کا ہو چکا تھا، آپ کے دادا عبد المطلب نے کیا تھا آپ کی ولادت کے 7ویں دن، ولادت کے 7ویں دن عقیقہ تو ہو چکا تھا، اور عقیقے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی فرمایا کہ بیٹا یا بیٹی جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن، اور اس کا نام بھی رکھا جائے، اور اگر کسی وجہ سے 7ویں دن عقیقہ نہ ہو سکے تو پھر 14ویں دن کر دیا جائے، اور اگر 14ویں دن بھی نہ ہو سکے تو پھر 21ویں دن کر دیا جائے، بس 21ویں دن سے آگے بات نہیں ہے۔ بات سمجھا گئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ مرہون رہتا ہے، یعنی گروی رہتا ہے، مقروض رہتا ہے، جب تک کہ اس کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ عقیقہ کرنا یہ اس بچے کو قرض سے نکالتا ہے، پھر عقیقہ جب کیا جائے تو وہ عقیقے کا جانور اس بچے کے اعضائے بدن کی طرف سے صدقہ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتائیں کہ پیدا ہونے والا بچہ عقیقہ کرنے تک مقروض رہتا ہے، اور خود 40 سال تک مقروض ہی رہے، خود 40 سال تک مقروض ہی رہے، پھر لوگوں کے لیے مسئلہ ہو کہ عقیقہ 7ویں دن کیا جائے یا 14ویں دن کیا جائے یا 21ویں دن کیا جائے، اور خود 40 سال بعد کرے۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولے اوپر، خود 40 سال بعد کرے۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ عقیقہ کرنا عقیقہ تھا تو ولادت کے 7ویں دن جو حضرت عبد المطلب نے کیا تھا وہ کیا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا جی وہ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دہرایا۔ میں نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا تھا وہ کس زمانے میں ہوا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا اعادہ تو نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا تھا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا تھا نا، بولیے دادا نے رکھا تھا نا، تو 7ویں دن رکھا ہوا نام وہ تو بعثت کے بعد بھی چلتا رہا، لیکن عقیقہ نہ چل سکا۔
اس کو دہرانا پڑا. حضرت جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیقے کو دہرایا، عقیقہ ہو چکا تھا. بعثت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے شکرانے میں لنگر کا انتظام کیا. رسول اللہ نے لنگر پکایا، صحابہ نے لنگر کھایا. یہ لنگر میلاد تھا. بولیے سارے، یہ لنگر میلاد تھا جس کا انتظام رسول اللہ نے کیا تھا اور جس میں شرکت سارے صحابہ نے کی تھی. انتظام رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور شرکت سارے صحابہ نے کی. تو محفل میلاد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشی میں کھانے کا انتظام کرنا، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ضیافت کا انتظام کرنا، اہتمام کرنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا محض اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا ہے. یہ رسول اللہ کی سنت ہو گیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو گیا. اور یہ بات بھی ذہن میں رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض جوازی امور اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ کام بھی ہو جائے نام بھی نہ آئے. کام بھی ہو جائے نام بھی نہ آئے. کیوں؟ اس لیے تاکہ میری امت پر فرض نہ ہو جائے، میری امت کے لیے واجب نہ ہو جائے، میری امت کہیں مشکل میں نہ پڑ جائے. یہی تو وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح باقاعدہ باجماعت زیادہ دنوں تک نہیں پڑھی. فرمایا میرا دل کرتا ہے کہ مسواک کو ہر وضو کے ساتھ فرض کر دوں، لیکن امت کی مشقت کی وجہ سے میں کرتا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کی خوشی میں لنگر کا انتظام بھی کیا، لیکن نام اسے عقیقے کا دے کر امت کو بچا بھی لیا کہ کہیں یہ بکرے ذبح کرنا میری امت پر لازم نہ ہو جائے. میرے غریب امتی کیا کریں گے؟ میرے غریب امتی کیا کریں گے؟ تو اگر باقاعدہ نام نہیں دیا گیا تو یہ ہے امت پر آسانی کے لیے، لیکن امت اتنی دیوانی نہ بنے کہ اصل جوہر کو ہی نظر انداز کر دے. یہ ہے میلاد کے لنگر کا اہتمام کرنا. اور دوسرا ہے ذکر میلاد کی محافل، تو وہ تو اتنی ہیں، وہ تو اتنی ہیں کہ ہم ساری روایات کو ایک محفل میں کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ مضمون کی نوعیت ہی اس طرح کی ہو کہ کوئی تبصرہ نہ ہو، صرف روایتیں بندہ پڑھ پڑھ کر سناتا جائے، تو پھر شاید گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ میں وہ روایات کوٹ ہو جائیں. اتنی ہے. مشہور زمانہ شعر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بارگاہ نبوت میں منبر رسول پہ بیٹھ کر بھی رسول اللہ کی نعت پڑھتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر بھی عطا فرمائی انعام میں، اور حضرت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت حسان کہتے کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي، اے محبوب تجھ سے خوبصورت تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، تجھ سے خوبصورت میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. اے حسان بن ثابت تیری آنکھوں نے کتنی دنیا دیکھی ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب دیکھ لیا، زمین سے آسمان دیکھ لیا، تحت الثری تک دیکھ لیا، کہاں تک دیکھ لیا؟ تو نے دیکھا ہی کتنا ہے؟ اے حسان تو نے کیا دیکھا ہے جو اتنی بڑی بات کر رہے ہو؟ تو حضرت حسان کی طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ مجھے نہ دیکھو، میرے نبی کی دعا کے پیچھے ایک راز ہے، اس راز کو دیکھو.
وہ راز کیا ہے کہ جب حضرت حسان قلم اٹھاتے تھے اور قلم اٹھا کر میرے مصطفیٰ کی عظمت لکھتے تھے، میرے نبی نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ حسان کی جبریل امین کے ذریعے مدد فرما۔ اے میرے اللہ حسان کی اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل امین کو میرے حسان کا مددگار بنا۔ تو حضرت حسان فرماتے ہیں جب میں مصطفیٰ کی نعت کے لیے قلم اٹھاتا ہوں، قلم میرا ہوتا ہے، اس کے پیچھے علم جبریل امین کا ہوتا ہے۔ اور حضرت جبریل امین علیہ السلام، آپ کا یہ قول روایتوں میں مذکور ہے، جواہر البحار میں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمت اللہ علیہ نبی سے کئی دفعہ دہرایا جواہر البحار میں اس روایت کو کہ حضرت جبریل امین نے کیا کہا تھا، قلبت المشارق والمغارب، یا رسول اللہ میں نے سارے مشرق دیکھ لیے ہیں، سارے مغرب دیکھ لیے ہیں، تیرے پائے کا مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ اور اسی جبریل امین کے قول کی ترجمانی کرتے ہوئے میرے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ یہی بولے سدرا والے، یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جبریل امین نے بھی کہا تھا کہ میں نے سارے جہان کو چھان ڈالا ہے، لیکن محبوب تیرے جیسا میں نے کسی کو نہیں بنایا۔ اب جہان کو پھرنے والا جبریل امین ہو، جبریل امین ہو، جس نے زمین و آسمان کو دیکھا، سدرۃ المنتہا تک ساری کائنات کو دیکھا، جو ایک پر کھولے تو مشرق سے لے کر مغرب تک اس کے ایک پر کے نیچے آ جائے، تو جب وہ 700 پر کھول کے پرواز کرے گا تو کہاں تک کرے گا؟ اب یہ نہ دیکھو کہ اے حسان اتنا بڑا دعویٰ، جتنا بڑا دعویٰ کیا اتنا بڑا مشاہدہ تو تیرے پاس ہے نہیں، بلکہ رسول اللہ کی اس دعا کو دیکھو اور دیکھو کہ قلم حسان کا ہے اور بیان جبریل امین کا ہے۔ یہ یوں نہ کہو کہ حسان کہہ رہے ہیں، بلکہ یوں کہو کہ حسان کے قلم سے جبریل امین کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ یہاں آنکھ سے مراد حسان کی آنکھ نہیں، جبریل کی آنکھ ہے۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ خوبصورت اور حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ تیری کسی ماں نے ولادت کا ذکر آ نہیں گیا، جنا ہی نہیں۔ جیسا آپ آئے ہیں ویسا کوئی آیا ہی نہیں۔ خلقتا مبرئن من کل عیب، محبوب آپ کو پیدا کیا گیا ہے ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب یوں چل لگتا ہے کہ جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اللہ نے آپ سے پوچھ کے بنایا ہے، جیسے آپ چاہتے گئے رب تعالیٰ ویسے آپ کو بناتا گیا، ویسے آپ کو بناتا گیا۔ تو یہ نعت اور یہ قصیدہ
حضرت حسان نے لکھا، رسول اللہ کی بارگاہ میں پڑھا۔ اب میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہاں محفل میلاد سجی ہوئی ہے، کوئی آ کر میرے ساتھ بات کرے گا تو اس محفل، اس موضوع، اس عنوان کے حوالے سے ہی کرے گا نا؟ کیا خیال ہے؟ محفل میلاد کی سجی ہوئی ہو اور کوئی بندہ آئے اور آ کر قاری معروف صاحب سے کہے، قاری صاحب میں نے یہاں ایک گانا سنانا ہے، بات بنتی ہے؟ بولو تو صحیح، نہیں نہ بنتی۔ اگر کسی نے باہر چوک میں محفل موسیقی سجائی ہوئی ہو، ڈھول ڈمکا ناچ گانا سارا کچھ ہو رہا ہو، اور وہاں پر قاری صاحب کہے کہ مجھے موقع دو، میں نے بھی ایک نعت پڑھنی ہے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا؟ تو حضرت حسان جو کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ قصیدہ ایک میں نے بھی لکھا ہے، اجازت دے میں بھی سناؤں، تو پتہ چلا محفل کوئی اسی حوالے سے سجی ہوگی نا۔ بات حج روزے زکوٰۃ کی ہو رہی ہو تو درمیان میں آ کر کوئی نعت شروع کر دے، ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بات جہاد کی تیاریوں کی ہو رہی ہو اور آ کر کوئی کہے میں نعت سنانا چاہتا ہوں، بات نہیں بنتی۔ پتہ یہ چلا کہ نبی نے محفل میلاد ہی سجائی تھی جس میں حضرت حسان نے نعت سنائی تھی، وہ محفل میلاد ہی سجی ہوئی تھی۔ تو حضرت حسان نے آ کر کہا کہ میں نے بھی نعت سنانی ہے، یا رسول اللہ نے فرمایا ہوگا کہ حسان آ تو بھی نعت سنا۔ حضرت حسان نے خود عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے سنانی ہے، یا رسول اللہ نے فرمایا کہ آ حسان نعت پڑھ، رسول اللہ فرمائے تو بھی، حضرت حسان اجازت لے کر پڑھے تو بھی۔ دونوں صورتوں کا تقاضا یہ ہے کہ محفل میلاد کی ہو رہی تھی، میلاد کی محفل میں نعتیں پڑھی گئیں اور نعتیں سنی گئیں۔ بات سمجھائیے آپ کو؟ آج بھی اگر کوئی جیلم سے اٹھنے والا بدتمیز وہ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے کہے صحابہ نے میلاد منایا، تو اسے کہا کہ اپنے دماغ کا علاج کر، میلاد تو منایا ہے، تیرے پاس وہ نظر نہیں ہے جس سے نظر آئے، تیرے پاس وہ آنکھیں ہی نہیں ہے۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور خود کیا کیا؟ ایک مٹھی کنکروں کی پکڑی اور دشمنوں کی طرف پھینکی۔ کن کی طرف؟ وہ 40 آدمی، آنکھیں کتنی؟ 80 آنکھیں، 40 بندے 80 آنکھیں، ان کی طرف مٹی کی کنکر پھینکی، تلواریں سونت کے کھڑے ہیں، میرے نبی ان کی تلواروں کو ہٹاتے ہوئے نکل گئے، نظر ہی نہیں آئے، نظر نہیں آئے، تلواریں ہٹاتے ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی سویا ہوا ہے، ابھی بھی سرکار اس کے اندر سے، ان کے درمیان سے نکل گئے اور آرام سے نکل گئے۔ انہیں نظر آیا؟ نہیں نظر آیا نا، کیوں؟ کنکر جو لگ گئی تھی، بولے تو صحیح، کنکر لگ گئی تھی۔ جس کو وہ کنکر لگ گئی، میرا نبی ان کے بیچ سے نکل گیا، انہیں دکھائی نہیں دیا۔ 1400 سال بعد بھی ان کی نسلوں میں کچھ ایسے ہیں جن کو کنکر لگی ہوئی ہے، انہیں مصطفیٰ کی عظمتیں نظر نہیں آتی۔ صحابہ نے میلاد منایا، میں کہتا ہوں ہاں منایا، لیکن تمہیں اس لیے نظر نہیں آتا کہ کنکر لگی ہوئی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے، پر بڑا جس کا ہو تب نہ، وہ جس کا بڑا ہی نہ ہو، نہیں سمجھے جیدہ کوئی بڑا ہی نہ ہو بے نسلہ، اسے کیا نظر آئے؟ اپنے بیگانے، ماننے والے نہ ماننے والے،
میلاد کے بارے میں سب نے لکھا ہے. ہاں کسی نے مخصوص طریقوں سے اختلاف کیا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. ہمیں تو اختلاف ہے ہی نہیں. جیسے ہم کرتے ہیں تمہیں پسند نہیں، جیسے تمہیں پسند ہے تم کرو، ہم آ جائیں گے. کیونکہ ہمیں طریقے سے غرض نہیں، ہمیں مصطفیٰ کے ذکر سے غرض ہے، ہمیں میلاد سے غرض ہے. ہمارا طریقہ تمہیں نہیں ٹھیک لگتا، ہمارا وقت تمہیں اچھا نہیں لگتا. 12 ربیع الاول، تم ربیع الاول کو چھوڑو، رجب میں شروع کر لو، ہم تب بھی آ جائیں گے. تم محفل میلاد محرم میں منا لو، ہم تب بھی آ جائیں گے. نہ ہمیں وقت سے غرض ہے، نہ ہمیں تاریخ سے غرض ہے، نہ ہمیں طریقہ کار سے غرض ہے. ہمیں غرض ہے تو مصطفیٰ کی عظمتوں کے ذکر سے غرض ہے. وہ جس طرح ہو، وہ جس جگہ ہو، ہمیں قبول ہے. بات سمجھے؟ ہمیں نظر نہیں آتا صحابہ نے میلاد منایا ہو تو دکھاؤ. ہمیں صحابہ کا میلاد تو قرآن و حدیث میں جگہ جگہ نظر آ رہا ہے. اور اگر تمہیں نظر نہیں آ رہا تو پھر اس میں ہمارا قصور کوئی نہیں، اور فضول کوششیں کرنے کی ضرورت کوئی نہیں. حوالے دکھاتے رہیں، بات سناتے رہیں، ان کو دلائل دیتے رہیں. انہیں نظر ہی نہیں آنا، انہیں نظر آنا ہی نہیں. کیونکہ رسول پاک نے جو دشمنوں کی طرف کنکر پھینکی تھی نا، تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ گر گئی ہے؟ وہ لگی اور گر گئی ہیں؟ نہیں نہیں، وہ فضائے روحانیت میں معلق ہیں، ابھی تک ٹارچ کر رہی ہیں، ابھی تک دشمنوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. اللہ اس کنکر سے بچائے جس کو نظر جس کو لگ جائے اسے آج بھی مصطفیٰ کی عظمت نظر نہیں آتی، اسے آج بھی مصطفیٰ کی عظمت نظر نہیں آتی. اور اگر یہ تعصب کی پٹی آنکھوں پر نہ بندھی ہوئی ہو تو میرے نبی کا میلاد تو قرآن بھی بیان کر رہا ہے، میرے نبی کا میلاد تو حدیث میں بھی ہے. میرے نبی کا میلاد تو صحابہ کرام نے منایا، لیکن اپنے دور اور اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق منایا. ان کے دور اور ان کے وقت میں جو تقاضے تھے وہ اس انداز میں مناتے رہے. اور ہمارے وقت کا جو تقاضا ہے ہم اپنے وقت کے تقاضے سے منا رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو جمع کر کے رب تعالیٰ نے نہیں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے رب تعالیٰ نے فرمایا نبیوں تمہارے پاس میرا رسول آئے گا، تمہارے پاس میرا رسول آئے گا. میلاد ہو رہا ہے لیکن بات ہے آئے گا. اب نبی زمین پر آ گئے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے اندر دعا کر ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ وہ رسول بھیج دے. دوسرے لفظوں میں کو یا اللہ وہ رسول آ جائے. ادھر کیا تھا؟ آئے گا. ادھر کیا ہے؟ آ جائے. اور جب ہمارا دور آیا تو ہم کہتے آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ادھر کہا آئے گا، پھر انہوں نے کہا یا اللہ آ جائے. ہم نے کہتے ہیں آ گیا تو زمانے اور وقت کے مطابق جملہ بدل رہا ہے. بات تو مصطفیٰ کے آنے کی ہو رہی ہے نا، بات تو مصطفیٰ کے آنے کی ہو رہی ہے نا. تو نفس میلاد تو ہو گیا، ذکر ولادت مصطفیٰ تو ہوتا چلا رہا ہے. تم صحابہ کی بات کرتے ہو. میرے رب نے اس کائنات کو بنانے سے پہلے ان کائنات میں نبیوں کو بھیجنے سے پہلے مصطفیٰ کا میلاد منایا ہے، پھر ہی تو جا کے سلسلہ شروع کیا ہے. یہ کائنات میلاد کی محفل کی برکت سے بسی ہے. یہ کائنات محفل میلاد کی برکت سے بسی ہے، آباد ہوئی ہے.
اور تمہارے گھروں میں بھی آبادیاں محفل میلاد کی برکت سے آنے ہیں۔ ان برکتوں کو لوٹنا ہے تو آؤ، اور اگر نہیں چاہیے تو جاؤ۔ اتنے کھلے لفظوں میں پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، اور مر گئے، مرتے ہیں، مر جائیں گے آدھا تیرے، نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ذکر مصطفیٰ کم نہیں ہوگا، یہ بڑھتا چلا جائے گا۔ ہم نہیں تھے، ذکر مصطفیٰ تھا، ہم نہیں ہوں گے، ذکر مصطفیٰ ہوگا۔ اور کمینے تیرے ہونے نہ ہونے سے میرے نبی کے ذکر کو کوئی فرق نہیں پڑنا، فرق تجھے پڑنا ہے، اس ذکر کو فرق نہیں پڑنا، فرق تجھے پڑنا ہے۔ جب آگے جائے گا اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخصیت کے بارے میں کیا کہتا رہے گا؟ جو میلاد منانے والے ہوں گے وہ تو سینہ چوڑا کر کے کہیں گے ارے ساری زندگی اسی محبوب کے تو گیت گانے میں گزری ہے۔ ساری زندگی اسی محبوب کا ذکر کرتے ہوئے، اس کے ترانے گاتے ہوئے، اس کے گیت گاتے ہوئے گزری ہے۔ اور جو ذکر مصطفیٰ کی مخالفت کرنے والے ہیں، میلاد کو روکنے والے ہیں، وہ ذرا سوچیں کہ ان کا جواب کیا ہوگا۔ ہمیں تو فکر کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہم تو مست ہیں۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ہم نے تو قبر کی تیاری کر رہے ہیں، ہم تو اس سوال کے جواب کی تیاریوں میں لگے ہیں۔ ہمیں تو ہمارے بڑوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ لحد میں اس کے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم تو اندھیری رات کے چراغوں کی تیاری میں ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ تم تیاری کون سی کر رہے ہو؟ ذکر مصطفیٰ کو روکنے والے، میلاد کی محافل کو روکنے والے، اور سارا سال انہیں نہ یتیم بچیاں نظر آتی ہیں نہ غریب نظر آتے ہیں۔ شادی بیاہ پر جو لاکھوں روپیہ ضائع ہوتا ہے وہاں کوئی لیکچر نہیں دیتا کہ اتنے خرچے میں تو 2 غریبوں کی بچیاں بھی اٹھ سکتی تھیں۔ میلاد کی محفل ہو تو جھنڈیاں لگانے سے انہیں نظر آتا ہے۔ یہ میلاد کی خوشیوں میں کئی گھمن گھومنے لگتے ہیں، کئی گھمن گھومنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کسی نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ پتا الیاس کو من دے گا۔ جب میلاد کی لائٹیں لگتی ہیں، روشنیاں ہوتی ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، اور ہوا کے زور میں جھنڈے رقص کرتے ہوئے مصطفیٰ کی عظمتوں کو سلامیاں پیش کرتے ہیں، پھر کئی کمن لگ پندے ہیں، پھر اس پر
کئی جیل میں جیل چل جاتے ہیں. تو میرے دوستو ان خرافات میں نہ آؤ. بات عشق مصطفیٰ سے بننی ہے. بات عشق مصطفیٰ سے بننی ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. ہم سنی لوگ ہیں، محبت مصطفیٰ سے کرتے ہیں، ذکر بھی مصطفیٰ کا گنج کے کرتے ہیں. محبت ذکر کو لازم ہے. اللہ تعالی ہم کو عشق مصطفیٰ کی مزید دولت عطا فرمائے. دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. وما علینا الا البلاغ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.